السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ آج کے اس باوقار اور عالی شان اجلاس کے صدر اعلی قدر محبوب و محترم پیر و مرشد امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ و مغربی بنگال حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے ناظم صاحب، قاضی شریعت جامعہ رحمانی کے باوقار اساتذہ کرام، ہمارے بھائیوں اور پورے خطے کے طول و عرض سے تشریف لانے والے باغیرت صاحب ایمان دوستو، مجھے اس وقت تقریر نہیں کرنی ہے، صرف 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہم لوگ جس سرزمین پر یہاں حاضر ہیں یہ عام جگہ نہیں ہے، بزرگوں نے خون جگر سے اس کو سینچا ہے ایسا کہ یہاں سے خلوص، للہیت اور روحانیت کی صدائیں فضاؤں میں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ وہ خانقاہ ہے جس نے رخصت کے راستے کو ترک کر کے ہمیشہ عظیمت کو اختیار کیا ہے۔ آپ اس کی تاریخ حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے اٹھائیے، اور تاحال جو اس وقت ہم لوگ کے امیر شریعت اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ایک ایک فیصلہ خواہ وہ ادارے کے تعلق سے ہو، ملک و ملت کے تعلق سے ہو، قوم کی رہنمائی کے تعلق سے ہو، یا موجودہ سیاسی طوفان اور سیاسی بدتمیزیوں کے ماحول میں لیا گیا فیصلہ ہو، عظیمت پر عمل ہے اور جس کو ہم درست سمجھتے ہیں اس پر قائم ہیں، اور پوری ملت انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے اور امیر شریعت کے فیصلے پر کھڑی ہے انشاءاللہ۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حادثوں کی زد میں ہے تو مسکرانا چھوڑ دیں، حادثوں کی زد میں ہے تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے ڈر سے کیا ہم گھر بنانا چھوڑ دیں؟ جو ملت کی رہنمائی مخدوم و محترم مناسب سمجھتے ہیں بحیثیت امیر شریعت مضبوطی کے ساتھ مشورے کے ساتھ فیصلہ لیتے ہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پر عمل کرتے ہوئے قائم ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہونا ہوگا، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کا یہی سبق ہے، اور اسی نصیحت پر پوری قوم کو کھڑا رہنا چاہیے۔ کیا ہم سب کھڑے ہیں انشاءاللہ؟ بارک اللہ فیکم۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیے، اٹھائیے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہم نے نہ تو ادارے کی فکر کی، نہ اپنے مفاد اور اپنے مستقبل اور اپنے جبہ و دستار، ہم نے صرف فکر کی ہے تو کلمۃ اللہ العلیٰ کی فکر کی ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اور یقین مانیے حق میں وہ قوت ہے کہ انشاءاللہ دیر سویر ضرور اللہ نے چاہا تو یہ ملت صحیح رخ پر قائم رہے گی، اور فتح کا راستہ اللہ تعالیٰ وہیں سے کھولے گا جہاں سے ہمیں شکست نظر آ رہا ہے۔ ہر شکست سے ایک فتح کا راستہ کھلتا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ اس خانقاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے بزرگوں نے
ہمیشہ عظیمت کو اختیار کیا ہے، جس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے بزرگوں سے رشتہ جوڑنا اور ان کی مجالس کو اختیار کرنا اور ان سے تعلق قائم کرنا، قرآن کریم کی زبان میں آپ دیکھیں تو آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ یہ تھا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تعلیم کتاب کا سلسلہ جامعہ کی شکل میں ہے، دوسری طرف تزکیہ نفس کا سلسلہ خانقاہ رحمانی کی شکل میں ہے، اور قوم و ملت کی ضرورت کے لیے تعلیم کتاب کا جو تقاضا ہے وہ ہائر ایجوکیشن، جیسا کہ ہمارے بھائی نے ابھی بیان کیا، اس کی شکل میں ہے، تاکہ قوم ہر طریقے سے ترقی کے منازل طے کر سکے۔ یقیناً یہ ایک انقلاب ہے، اور آپ کی قیادت نے پورے ملک میں اس کو ثابت کر دکھایا ہے کہ تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ تو انقلاب پیدا ہوا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے امیر شریعت کی باتوں پر اور اپنے پیر و مرشد کی ہدایات پر لبیک کہیں اور تعلق کو مضبوط کریں، مان کر چلنے کا مزاج بنائیں، اس لیے کہ جب تک اطاعت کا مزاج نہیں بنائیں گے قوم کا مسئلہ اور ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ یقین مانیے اگر ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے، وہ ہاتھ تنہا مضبوط نہیں ہوگا، تمام ہاتھ ملیں گے تو حضرت کا ہاتھ مضبوط ہوگا، تب پورے ملک میں ایک انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ۔ اعلان کلمت اللہ کے لیے، احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے انشاءاللہ راہیں آسان ہو جائیں۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس اجلاس سے آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمارے درمیان نہ تو کوئی دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے، نہ کوئی شیخ ہے، نہ سید ہے، نہ انصاری ہے، نہ منصوری ہے، سب کے سب غلامان مصطفیٰ ہیں، اور سب کلمت اللہ الاولیاء کے تحت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت ایک جھنڈے میں جمع ہو جائیں، تمام عداوتوں کو، برادری کے اونچ نیچ کو، مسلکوں کے اختلافات کو، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، اور جب ایک آواز ملے اپنے قائد کی، اور جب آواز ملے امیر شریعت کی، اور جب پیغام جائے امارت شریعہ کے امیر کی، تو سب کے سب لبیک کہیں۔ اس کی اتحاد میں ہماری قوت ہے، اور یہی ہمارا طر امتیاز ہے۔ انشاءاللہ ہم تمام نفرتوں کو، برادری اور مسلکوں کے اونچ نیچ کے اختلافات کو رون کر، جو کہ امارت شریعت کے دستور کا، منشور کا اہم حصہ ہے، کیا ہم سب متحد رہیں گے انشاءاللہ؟ بارک اللہ فیکم۔ ساتھ ہی ساتھ آخری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا رحمانی چھٹی کا تذکرہ، ٹھیک ہے، ذرائع ہمارے جو ہیں، وسائل جو ہمارے ہیں، اس اعتبار سے حضرت امیر شریعت حضرت امیر سے سید حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، امیر سید صابر رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اور قوم کو ایک روشنی دی کہ ہم نے یہ شمع جلایا ہے، آپ سب کو اس شمع کی تقلید کرنی ہے۔ اگر ذرائع اور وسائل نے اجازت دی تو جو سلسلہ مخدوم و محترم کی سرپرستی میں رحمانی چھٹی کے شکل میں چل رہا ہے، پورے ملک میں عام کریں گے انشاءاللہ، لیکن قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مشعل راہ بنائیں اور یہ طے کریں کہ یقیناً
ہر مسلمان پر قرآن کا پڑھنا فرض ہے. سماج میں جیسے حافظ قرآن کا ہونا ضروری ہے، جیسے عالم دین کا ہونا ضروری ہے، جیسے مفتی شرع متین کا ہونا ضروری ہے، جیسے قاضی شریعت کا ہونا ضروری ہے، آج کا اجلاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ قوم کو ایک بہترین ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک بہترین سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے، ایک بہترین IAS کی بھی ضرورت ہے، ایک بہترین IIT کے بڑے انجینئر کی بھی ضرورت ہے. یہ قوم 5 نہیں ہے. انشاءاللہ اسی توق سے جیسے رحمانی کٹی اور استنز کے اداروں سے قوم اپنے نمائندوں کو بڑے تعلیم کے لیے، مقابلہ جاتی تعلیم کے لیے بھیج رہی ہے. انشاءاللہ اس میں ایک انقلاب برپا ہوگا اور آج کا یہ اجلاس طے کرے گا کہ ہم نفرتوں کے بڑھتے ہوئے طوفان کا مقابلہ اسلحہ سے کریں گے، اور وہ اسلحہ ایجوکیشن کا اسلحہ ہوگا، وہ ہتھیار تعلیم کا ہتھیار ہوگا، وہ شکشا کا ہتھیار ہوگا. انشاءاللہ ظالم طاقتوں کے تمام باطل سازشوں کو اور ملک میں طوفان بدتمیزی کے اس زیادہ آلود طوفان کا مقابلہ ہماری نسل تعلیم کے ذریعے کرے گی، اور ملک کو ہم اپنی اہمیت اور اپنی ضرورت کا احساس دلا کے رہیں گے. رحمانی کٹی جیسے اداروں کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائے. آپ ہمارا نشان مٹانا چاہتے ہو، ہم ایسے اداروں کی بنیاد ڈال رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب کوالٹی ہوگی تو دنیا کی کسی ماں نے ایسا بچہ جنم نہیں دیا ہے جو ہماری کوالٹی کو روکنے کی کوشش کرے گا. انشاءاللہ ہماری نسل سے پھر عبد الکلام جیسا جوان مرد پیدا ہوگا اور انہی اداروں سے پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کی سرپرستی میں قائم اداروں سے پیدا ہوگا. شرط یہ ہے کہ آپ ارادہ کرو، یقین حکم، عمل پہ ہم، محبت پاک ہے عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے. اگر آپ ہمیں زبان دیتے ہو کہ آنے والے 10 سالوں میں جو حضرت کا ٹارگیٹ ہے کہ ہر آدمی یہ طے کرے کہ ہمارے بلاک سے، ہماری آبادی سے جیسے حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، جیسے علماء پیدا ہو رہے ہیں، انشاءاللہ IAS بھی پیدا ہوں گے، IPS بھی پیدا ہوں گے، ڈاکٹرز بھی پیدا ہوں گے، تو ہماری قوم انشاءاللہ ایک بار پھر وہی تاریخ دہرائے گی جو آج سے 100 سال پہلے کی تاریخ اس ملک کی تھی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے ہاتھ کو، حضرت امیر شریعت کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.